حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں، نبی آقا مدنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب مسلم بندہ وضو کرتا ہے یا مومن بندہ وضو کرتا ہے فغسل وجهه خرج من وجهه كل خطيئة نظر إليها بعينه الماء، تو اس کے چہرے سے جو کچھ بھی خطائیں ہوتی ہیں ان کی دونوں آنکھوں سے دیکھنے کی وجہ سے پانی کی قطروں کے ساتھ ان کی خطائیں گر جاتی ہیں، اور آخری قطرے ماں یا پانی کے آخری قطرے کے ساتھ ان کے گناہ جھڑ جاتے ہیں۔ جب بندہ دونوں ہاتھوں کو دھوتا ہے تو ان کے دونوں ہاتھوں سے گناہ جھڑتے ہیں، جس کے ذریعے سے وہ پکڑتا ہے پانی کے ساتھ ساتھ یا پانی کے آخری قطرے کے ساتھ دونوں ہاتھوں سے بھی گناہ جھڑ جاتے ہیں۔ جب بندہ دونوں پیر کو دھوتے ہیں خرجت کل خطیئۃ مشتھا رجلہ، تو اس بندے کے دونوں پیر جہاں جہاں چلے ہیں یعنی جس طرف سے ان کے پیر گناہ کیے ہیں پانی کے قطرے کے ساتھ یا پانی کے آخری قطرے کے ساتھ گناہ جھڑ جاتے ہیں، حتیٰ یخرج نقیا من الذنوب، یہاں تک کہ بندہ گناہ سے پاک اور صاف نکل جاتا ہے۔ یہ حدیث جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکمل گناہ سوائے کبیرہ گناہ کے صغیرہ گناہ چھٹ جانے کا اعلان فرمایا ہے۔ صغیرہ گناہ کا مطلب، کبیرہ گناہ کا مطلب کیا ہے؟ کبیرہ گناہ وہ گناہ ہے جیسے چوری ہے، ڈاکہ ہے، قتل ہے، زنا ہے، فحش کام ہے، نماز کا چھوڑنا تو ساری گناہوں سے بڑھ کر ہے، شرک سے چھوٹا ہے۔ بہرحال کی تمام گناہ بڑے گناہ ہیں، لیکن چھوٹے گناہ کبھی نظروں پہ کوئی ایسی تصویر آئی جس کی نظر پر ہماری نظر جم گئی، یہ گناہ نگاہ کی ہوا۔ اسی طرح سے ہم نے کسی چیز کو اپنے دل سے نہیں بلکہ ہاتھوں سے دل میں کچھ احساس کرتے ہوئے پکڑا اور گناہ کا کام تھا تو ہاتھوں نے گناہ کیا۔ پیر سے کوئی گناہ سرزد ہوا مگر کوئی گناہ کے کام کرنے کے لیے ہم چلے تو ہمارا چلنا یہ پیر کا گناہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں یہ تمام صغیر گناہ اللہ معاف فرما دیتا ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ نیت اخلاص للہ ہی، ایسا نہیں ہے رسمی طور پر کہ بس جس طرح کھانا کھایا جاتا ہے، جس طرح پانی پیا جاتا ہے اسی طرح سے ہم وضو کرنے کے لیے بیٹھ گئے ایک رسم وضو ہے، بلکہ اسی طرح سے ہم تیاری کریں وضو کرتے وقت میں اور نیت کے اندر اخلاص لائیں، جس طرح سے ایک بندہ پہلے نیت کرتا ہے کہ ہمیں سفر پر نکلنا ہے، سفر کے لیے پوری تیاریاں مکمل کرتا ہے، اس کے بعد وہ جا کر اسٹیشن پہنچتا ہے یا گاڑیوں پر بیٹھتا ہے۔ شرط یہ ہوئی کہ پہلے وہ تیاری دل سے اس کا اقرار کیا، مقاصد کا اظہار عقل سے کیا۔ اسی طرح سے کوئی بندہ جب نماز کے لیے آئے اس وقت دل کو تمام علائشوں سے پاک کیا، نیت کو خالص کر کے للہیت کے طور پر فقط ہم اللہ رب العزت سے سرگوشی کرنے کے لیے، پاک کرنے کے لیے، گناہوں کو جھڑانے کے لیے، خطاؤں کو مٹانے کے لیے رب کی بارگاہ جا رہے ہیں۔ اس غرض سے ہم وضو کرتے ہیں کہ اخلاص کے ساتھ اگر کوئی بندہ وضو کرے اللہ کی قسم یہ سچی پکی حدیث ہے کہ اس بندے کے اعضاء سے تمام گناہ جھڑ جاتے ہیں۔ شرط ہے کہ سب سے پہلے نیت کو خلاص ہو، اللہ کے ہاں ثابت کرے، اس کے بعد ہر چیز کا ضد ہوتا ہے، ہر چیز کا الٹا ہوتا ہے، اپوزٹ جسے کہتے ہیں وہ ہوتا ہے۔ جیسے رات ہے
تو روشنی ہے، جس طرح چاند ہے تو سورج ہے، جس طرح دھوپ ہے تو سایہ بھی ہے۔ تو یہ کس چیز کی مثال ہے؟ یہاں حدیث رسول میں اس مقصد کا اظہار کیا گیا ہے، اگر مسلم بندہ وضو کرے تو یہ آثار جوارح سے اتنا جھڑ کر روشن ہو جاتے ہیں، چلنا مکمل روشنی کی خوشخبری اللہ کے نبی نے دی ہے۔ نماز کے لیے جو چل کر آتا رات کی تاریخ میں بشار والمشرقین فی الظلام، رات کی تاریخی میں پیدل چلنے والے مومنوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکمل نور کی خوشخبری سنائی ہے۔ تو چلنا نماز کے لیے نور پہ چلنا اپنے نور کی کمال ہے۔ اسی طرح سے اگر کوئی بندہ نماز کے لیے نہ آئے، ظاہر سی بات ہے کہ گناہ پر قدم رکھ دیا۔ جو بندہ وضو نہ کرے، اشارہ ہے نمازی نہ پڑھے، اس بندے کے حق میں خطا بندی کی بنتی ہے، یہاں تک کہ وہ بندہ مومن بندہ بھی کیوں نہ ہو جائے، مومن تو نہیں ہوگا، اس لیے وہ نماز سے کوتاہی کرتا ہے۔ بہرحال وہ مسلمان ہے، اگر وہ خطائیں کر رہا ہے، نماز کو چھوڑ دیا ہے، جس طرح آدھا جوارح ہونے سے مکمل گناہ چڑھ جاتے ہیں، اسی طرح سے جو بندہ نماز نہیں پڑھتا مکمل آدھا جوارح کے ساتھ جہنم کی آگ میں چلتا ہے۔ جیسا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے صحیح مسلم میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ کوئی بھی بندہ جب ظہر کی نماز ادا کرے عصر تک گناہوں میں چلتا رہتا ہے، جب تک کہ وہ عصر کی نماز ادا نہ کر لے۔ عصر کی نماز ادا کرتا ہے، یقیناً اس کے گناہ جھڑ جاتے ہیں، جلنا بند ہوتا ہے، پھر وہاں سے نکل کر مغرب تک روانہ ہوتے ہیں، اس درمیان میں پھر گناہوں میں جلتے ہیں، پھر مغرب کی نماز ہوتی ہے، جلنا بند ہوتا ہے، پھر اس کے بعد عشاء تک چلتے ہیں، پھر عشاء میں ختم ہوتی ہے، پھر عشاء کے بعد سے لے کر فجر تک یہ معاملہ جاری رہتا ہے۔ جو بندہ نماز نہ پڑھے مکمل آگ میں چل رہا ہے، مکمل خطاؤں میں چل رہا ہے، مکمل ان کے جسم میں سیاہ کاریاں پھیل رہی ہیں، دلوں کے اندر سیاہ نقطہ پھیلتے ہیں، گناہوں کے علائق، گناہوں کی گندگیاں، گناہوں کے خطرات ان کے دلوں پر جم رہے ہیں، نقطے ان کے دلوں میں بیٹھتے ہیں، مگر ان کا احساس نہ ہوتا ہے۔ اس لیے ظاہر سی بات ہے جہاں گناہوں کے جھڑنے کا اعلان ہے، جہاں گناہوں کو ختم کرنے کا کھلنے کا اعلان ہے، اگر بندہ نماز نہ پڑھے تو مکمل گناہوں پر سوار رہتا ہے اور آگ ان پر سوار رہتی ہے۔ اللہ وحدہ شریک سے دعا ہے کہ پاک پروردگار عالم ہم تمام مسلمان کو موحدین کتاب و سنت کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ اے بارگاہ الہ تعالی تو ہم تمام لوگوں کو وضو خلوص للہ کے ساتھ کرنے کی توفیق عطا فرما، ہماری نیتوں کو کھوٹ سے نکال کر صراط مستقیم کے راستے پر نازل فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله على النبي۔ السلام علیکم۔